بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ میرے اور آپ کے سر کے اوپر سایہ فگن ہے۔ خوش قسمتی کی انتہا ہے اس آدمی کے لیے جو اس بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا لے اور اس میں روزہ رکھ کے رات کو تراویح پڑھ کے نفلی عبادات کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور بد قسمتی کا سب سے نچلا درجہ ہے اس بندے کا جو اس بابرکت مہینے میں بھی ٹس سے مس نہ ہو، جو دن کو روزہ چھوڑ دے، رات کو تراویح چھوڑ دے، رمضان آنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدقسمتی کے سب سے نچلے لیول پہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر میں سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام فہم دین کورس کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں NTS گجرانوالہ کی ٹیم کو، جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف علماء کرام کے دروس اور ان کے مختصر لیکچر اپلوڈ کیے تاکہ پوری دنیا کے اندر ان کی آواز کو سنا جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے اس بابرکت مہینے کو زیادہ سے زیادہ اس کی ساعتوں کو قیمتی بنا سکے۔ آج فہم دین کورس کے سلسلے میں ہی جس ٹاپک پہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک ہے عظمت والدین، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ہم نے آج قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے اور اولاد کے اوپر ان کے والدین کے کیا کیا حقوق ہیں اور کس کس چیز کا ضروری ہے کہ اولاد لحاظ کرے اپنے والدین کے حق میں۔ جناب علی، والدین کی عظمت، والدین کے مقام اور والدین کے رتبے کے بارے میں یہاں سے ابتدا کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید آپ شروع سے لے کر آخر تک سٹڈی کریں، جہاں اللہ خاص اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور عبادت کا حکم دینے کے بعد جب حقوق العباد کی طرف آتے ہیں، حقوق اللہ میں عبادت ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد کتاب اللہ میں جب حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے تو کتاب اللہ کا ایک انداز ہے کہ ہمیشہ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جا بجا قرآن کریم میں آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل تیسرے رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی ہوگی، اور دوسرا فیصلہ اس پروردگار عالم کا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ انسان اس کے بندے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ تیرے رب نے عرشوں پہ فیصلہ کر دیا ہے، اور ضرور ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کو ماننے والے ہیں، اس کے سچے بندے، وہ عبادت خالص اس اللہ کی کریں گے اور حقوق العباد میں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ آگے کیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اے انسان اگر تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تجھے ان کی خدمت کا موقع ملے، فلا تقل لہما اف، تو تو نے اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ میرے سامعین، یہ مقام ادب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ ان کو اذیت دینا دور کی بات، ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا دور کی بات، ان کو تنگ کرنا دور کی بات، ارے ان کے ادب اور مقام کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے سامنے مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
اور اے انسان، اے میرے بندے، تو نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ عربی کی انتہائی فصیح تعبیر ہے کہ ان کے سامنے عاجزی سے اپنے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں۔ مطلب جب بھی ان کے سامنے بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کوئی دیکھنے والا دور سے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ یہ کندھے جھکا کے ادب کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے یہ بیٹا ہے، اور جس کے سامنے کھڑا ہے یہ اس کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے انسان، جب تو نے دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو ان دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، ان دونوں کے اوپر یعنی میرے والدین کے اوپر رحمت اور شفقت فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے میرے اوپر شفقت اور محبت میرے ساتھ کی ہے۔ اے میرے پروردگار، اس وقت آپ بھی ان کے اوپر شفقت اور رحمت فرمائیے۔ یہ والدین کے مقام کا ذکر ہے میرے معزز سامعین۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث بندہ ان کا مطالعہ کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ صحیح بخاری نے اس حدیث کو، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں پہنچے ہیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اعمال میں سے سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ ہمارے نبی نے فوراً جواب دیا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا اللہ کو سب سے پسندیدہ اور سب سے اللہ کی نگاہ میں افضل عمل ہے۔ ثم ماذا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک صاحب ایمان اپنے والد کی خدمت کرتا ہے اور اس کا والد اس سے خوش ہے تو اس سے وہ دلیل یہ پکڑ سکتا ہے کہ اگر میرا والد دل سے مجھ سے خوش ہے تو انشاءاللہ میرا پروردگار بھی مجھ سے خوش اور راضی ہوگا، اور اگر میرا والد مجھ سے ناراض ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے، ہمیں پھر کانپ جانا چاہیے اس بات سے کہ اگر میرے والد کا مجھ سے دل دکھا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پروردگار بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، اس کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں رکھ دی گئی۔ اور ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس آدمی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں کس انسان سے سب سے بڑھ کر حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امو کا، اے سوال کرنے والے، تیری والدہ، تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے، یعنی سب سے بڑھ کر تیرا نیک سلوک سارے انسانوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ثم من، پھر کس سے کروں؟ آپ نے پھر جواب یہی دیا، امو کا۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کس سے اچھا سلوک کروں؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، امو کا، اپنی ماں سے اچھا سلوک کر۔ اس نے چوتھی مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کو دہرایا تو اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ جواب دیا، ابو کا، اپنے
والد کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پہلے 3 مرتبہ میں اپنی ماں کا نام لیا ہے، پھر چوتھی مرتبہ میں والد کا نام لیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اگر باہر معاشرے میں دوستوں کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں، ہر طرف ہمارے حسن اخلاق کے تذکرے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے روکھی زبان میں بات کرتے ہیں، اپنے والدین سے ایک کڑک زبان میں بات کرتے ہیں، تو پھر ہم شریعت سے ابھی کوسوں دور ہیں۔ مجھے اور آپ کو اخلاق اپنانے ہیں، ضرور اپنانے ہیں، لیکن یہ اخلاق شروع وہاں سے کرنے ہیں جہاں سے شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے۔ تو شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اپنے اچھے اخلاق اپنی والدہ سے شروع کیے جائیں، اپنا حسن سلوک اپنی والدہ سے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد والد سے، پھر اپنے بیوی بچے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی کے لوگ ہیں۔ سب سے ہم نے حسن سلوک کرنا ہے اور سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، میں نے وقت کی طوالت سے بچتے ہوئے مختصراً آیات مبارکہ اور صرف 3 احادیث ذکر کی ہیں، وگرنہ اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ مواد موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ میرے دوست، میرے سامعین اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میری دلی گزارش یہی ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز دیکھیں گے، لیکن ان ویڈیوز کا کیا فائدہ اگر ہم ان کے اوپر عمل نہ کریں؟ عمل کرنے کے لیے تو ایک آیت بھی کافی۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ جس بندے تک میری یہ آواز پہنچے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، میری آواز سننے کے بعد وہ اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، ان کے حقوق ادا کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے رب سے یہ عہد کر لیجئے کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی میں ہو گیا سو ہو گیا، آج سے میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس ذریعے سے مجھے میرے رب کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا